السلام علیکم کینڈیڈیٹس، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا پنجاب پولیس کا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اور انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے فائنلی طور پر اپنا انٹرویو کلیئر کر لیا ہے اور میرا فائنل لسٹ میں نیم بھی آ چکا ہے، اور ابھی فیز 1 کے انٹرویوز ختم ہو چکے ہیں، اور فیز 2 میں جو ڈسٹرکٹس آتے ہیں ان لوگوں کے انٹرویوز 18 تاریخ سے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں ان کینڈیڈیٹس کو اپنی طرف سے ان کے انٹرویوز کے لیے کچھ ٹپس بھی دینا چاہتا ہوں، اور جو کویسچنز مجھ سے انٹرویو میں پوچھے گئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو اپنے انٹرویو سے پہلے صرف اپنے کانفیڈنس پہ فوکس کرتے ہیں اور اپنا سارا وقت کانفیڈنس کو بڑھانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ صرف خالی کانفیڈنس آپ کو انٹرویو میں پاس نہیں کروا سکتا، بلکہ آپ کے پاس کچھ ادا کرنے کے لیے الفاظ بھی ہونے چاہیے، کچھ تھوڑا بہت پاکستان کے بارے میں اور دوسرے کنٹریز کے ریلیٹڈ معلومات بھی ہونی ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو میں جو سوالات مجھ سے پوچھے گئے میرے انٹرویو میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے جس دن میرا انٹرویو تھا اس دن صبح 7 بجے میں اپنے ضلع کی پولیس لائن میں پہنچ گیا تھا۔ تو پولیس لائن میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ان کینڈیڈیٹس کے پاس ان کے موبائل فون تھے، ان سے ان کے موبائل فون وغیرہ جمع کیے گئے۔ اس کے بعد ہمارے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوئی اور تقریباً 9 بجے ہمارے انٹرویوز کا آغاز ہو گیا تھا، اور میری باری تقریباً 10 بجے کے قریب آئی تھی۔ تو انٹرویو پینل میں 3 آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر لڑکے کا علیحدہ علیحدہ کر کے انٹرویو لیا جا رہا تھا، اور انٹرویو میں جن کینڈیڈیٹس کے ریٹن میں مارکس کم تھے ان سے آسان سوال پوچھے جا رہے تھے، اور جن کے مارکس 50 یا 60 پلس تھے ان سے تھوڑا مشکل قسم کا انٹرویو لیا جا رہا تھا۔ میرے مارکس بھی چونکہ 60 پلس تھے، اور مجھ سے بھی انٹرویو میں تقریباً کوئی 20 کے قریب سوالات کیے گئے تھے، جن میں سے تقریباً 3 سوالات کے جواب مجھے نہیں آئے، باقی تقریباً تمام سوالوں کے صحیح آنسرز میں نے انہیں دیے تھے۔ تو سب سے پہلے انٹرویو روم میں جب میں داخل ہوا تو پہلے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے مجھے چیئر پر بیٹھنے کو کہا، اور اس کے بعد میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے سمپلی ان کو اپنا نام بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ آپ ابھی پڑھ رہے ہو یا نہیں، تو میں نے کہا کہ نہیں سر، میں ابھی نہیں پڑھ رہا۔ تو اس کے بعد انہوں نے سوال پوچھا کہ پاکستان کے آخری گورنر کون تھے، تو میں نے آنسر دیا کہ سر آخری گورنر اسکندر مرزا صاحب تھے۔ تو اس کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے، تو اس کا آنسر بھی میں نے اسکندر مرزا ہی دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا سوال کیا کہ دنیا میں ٹوٹل کتنے ملک ہیں، تو میں نے آنسر دیا کہ سر 206 کنٹریز ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ پہلا مارشل لاء کب لگایا گیا تھا، تو اس کا میں نے جواب دیا کہ سر پہلا مارشل لاء 1958 میں لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا، تو اس کا جواب میں نے دیا کہ پہلا دارالحکومت کراچی تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن انہوں نے کیا کہ اسلام آباد دارالخلافہ کب بنا تھا، تو میں نے اس کا آنسر دیا کہ سر 1967 میں بنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کا انتقال کب ہوا تھا، تو اس کا میں نے جواب دیا کہ سر ان کا انتقال 1951 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈسٹرکٹ چکوال کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس وجہ سے مشہور ہے، تو میں نے کہا کہ یہ سر زرعی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی خاص چیز بتاؤ، تو اس پہ میں نے انہیں کہا کہ سوری سر، اس کا مجھے نہیں پتہ۔ اس کے بعد انہوں نے ساہیوال کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس وجہ سے مشہور ہے، تو اس کا جواب بھی مجھے نہیں آتا تھا، تو اس پر بھی میں نے سوری کہہ دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ہڑپا کہاں ہے، کہ کس ضلع میں ہے، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ سر ساہیوال میں ہی ہے۔ بعد انہوں نے مجھے دوسرے آفیسر کے پاس پریفر کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ سری لنکا کا کیپٹل کون سا ہے، تو اس کا کیپٹل کولمبو تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نیپال کا کیپٹل پوچھا، تو
نیپال کا کیپٹل مجھے اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تو میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد انہیں سوری کہہ دیا کہ سر مجھے نہیں آتا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کون سا بارڈر ہے، تو اس کا آنسر میں نے دیا کہ سر LOC ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ LOC کا کیا مطلب ہے، تو میں نے کہا کہ سر لائن آف کنٹرول۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے تیسرے آفیسر کے پاس پریفر کر دیا کہ سر اب آپ کویشچنز کریں۔ انہوں نے پہلا کویشچن کیا کہ یورو کس ملک کی کرنسی ہے، تو میں نے کہا کہ سر جرمنی کی کرنسی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کس ملک کی کرنسی ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ سر نیوزی لینڈ کی کرنسی ہے اس کے علاوہ۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جہانگیر ترین کا مقبرہ کہاں پر ہے، تو میں نے اس کا آنسر دیا کہ سر لاہور میں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تو سب سے زیادہ سوال جو درمیان میں چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیے، اور تقریباً دو سوال جو دوسرے ممبرز بیٹھے تھے انہوں نے کیے۔ انٹرویو کے دوران بس میرا کانفیڈنس تھوڑا سا لو تھا، لیکن کویشچنس کے آنسر تقریباً میں نے صحیح دیے تھے، اور 2 والے کینڈیڈیٹس بھی جن کے مارکس اچھے ہیں وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بس سلیکٹ ہو جائیں گے، کہ مارکس اچھے ہیں ان سے سوال بھی تھوڑے ٹف قسم کے پوچھ رہے ہیں، اور جن کے کم ہیں ان سے صرف تعارف وغیرہ ہی پوچھ کر اجازت دے دیتے ہیں، اور جن کے انٹرویوز 18 سے شروع ہو رہے ہیں ان کو میری طرف سے بیسٹ آف لک، اور مزید اس کے ریلیٹڈ معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو ہی میڈیکل کے حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کر دی جائے گی۔ ساتھ اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔